السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ خان حویلی میں سب لوگ اس وقت ناشتے کے لیے ڈائننگ ایریا میں موجود تھے۔ زامیش اور زہران نے اپنی اپنی کرسی سنبھالی اور سب نے ناشتہ شروع کیا۔ زامیش بریڈ اٹھانے لگی۔ زامیش، سکیہ محترمہ کی آواز پر زامیش نے اپنی نظریں ان کی جانب اٹھائیں۔ بیٹا، تم آج سے بریڈ نہیں کھاؤ گی، آج سے تم پراٹھا کھاؤ گی، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، سکیہ محترمہ نرم لہجے میں کہتے ساتھ اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ کر زامیش نے پراٹھے کو دیکھا جو بہت آئلی لگ رہا تھا، اور صبح صبح اتنا ہیوی ناشتہ اس نے آج تک نہیں کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذکیہ محترمہ کو انکار نہ کر سکی۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر وہ مجبوراً کھانے لگ گئی۔ سب مسکرا دیے، ذکیہ محترمہ بھی اپنی کرسی سنبھال گئی۔ کھاتے ہوئے ایک دم زامیش کو کھانسی ہوئی تو سب کا دھیان اس جانب کیا۔ پانی پیو زامیش۔ زہران نے اس کے آگے پانی کا گلاس کیا۔ زامیش نے گلاس تھام لیا اور لبوں سے لگا گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ زامیش نے پانی پی کر گلاس رکھا کہ زہران کے سوال پر وہ پریشان سے اسے دیکھنے لگی اور پھر نظر سب پر گئی جن کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں زہران۔ زامیش آہستگی سے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھے اسے خفگی سے کہنے لگی۔ اچھا، حرکتیں تو تمہاری ایسی ہی ہیں۔ زہران نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ زامیش ناک پھلا گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب گھر کے مرد اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے، جبکہ زہران کے ساتھ واپس کمرے میں آیا تھا۔ آپ نے آفس نہیں جانا ہے کیا؟ ارمش اور زہران کمرے میں داخل ہوئے تو زامیش نے اسے سوال کیا۔ تم سے دور جانے کا دل نہیں ہو رہا ہے، زہران نے اسے اپنے حصار میں لیا محبت سے کہا۔ زامیش مسکرا دی۔ تو پھر نہ جائیں؟ زامیش نظریں اس کے چہرے پر جمائے بولی۔ جانا ضروری ہے بہت، مگر تم اپنا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ زہران اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا ماتھے پر لب رکھے اسے تنبیہ کرتا بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ زہران نے اسے خود سے الگ کیا۔ زامیش اسی کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں دل عجیب سا گھبرا رہا تھا۔ سنو، زہران جاتے جاتے ایک دم مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ جی؟ زامیش نے بے اختیار اسے جواب دیا۔ آئی لو یو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس پر گہری نظریں مرکوز کی کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مسکرا دی۔ زامیش اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پائی تھی۔ دل ایک دم گھبرانے لگا مگر اپنا وہم سمجھتی وہ جھٹک گئی۔ کچھ دیر کمرے میں آرام کرنے کے بعد وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا تو حانم کے ساتھ فائق، ارشما، حنیم اور اذہان چاروں موجود تھے۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے پارٹنر، آؤ آؤ، اذہان اس کی طرف متوجہ ہوتا مسکرا کر بولا۔ شادی کی وجہ سے اذہان اور اذہان دونوں نے ایک ہفتے کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ بیبی کا نام تو ہر حال میں ہی رکھوں گا۔ آفٹر آل چاچو اور ماموں دونوں ہوئی ہیں اس کا، اذہان نے اسے برہم لہجے میں کہا تو زامیش مسکرا دی۔ جی نہیں، بیبی کا نام بیبی کی پھپھو رکھیں گی۔ تبھی اذہان اور یشرا بھی وہاں آئے اور اذہان کی بات پر فوراً سے کہنے لگی۔ دیکھو، اگر تم نے اس معاملے میں ضد کی تو برسوں کی دوستی تو ٹوٹے گی، بھابھی بھی نہیں مانوں گا۔ اذہان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یشرا نے اس کے سر پر چپت دے ماری۔ میں تمہاری ان حرکتوں کو جیسے نہیں جانتی، اور مجھ سے بہتر تو تمہیں شاید ہی کوئی جانتا ہے، یشرا منہ بنا کر اس کے قریب ہوتی کہنے لگی۔ سب ان دونوں کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات دور رہ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اذہان ایک دم اسے دور کرتا نرمی سے بولا۔ اس کے پوزیسو ہونے پر سب نے اسے دیکھا۔ یہ دیکھو، یہ حرکتیں بیڈ روم تک رکھو اپنی، خدا کے لیے میری نئی شادی ہوئی ہے اور بہت مشکلوں سے ہوئی ہے، کیوں ختم کروانے پر تلے ہو؟ اذہان نے ڈرامائی انداز میں اذہان سے بولا۔ حنیم نے خفگی بھری نگاہوں سے اسے گھورا۔ اذہان، مذاق ایک حد تک اچھا لگتا ہے، آج کے بعد ایسی فضول بات مت کرنا۔ اذہان نے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھانا چاہا۔ کاش اذہان بھائی، آپ کے بھائی میں بھی آپ جیسے سمجھ ہوتی۔ حنیم نے پہلی بار بولا تو سب نے ایک ساتھ کاش کہا اور سب ہنس دیے۔ اذہان کی چمچی؟ اذہان حنیم پر نظریں کیے منہ بنا کر بولا، پھر سب پھر ہنس دیے۔ زامیش اب بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ یہ فیملی تھی ہی بہت خوبصورت۔ وہ جس دن سے حویلی آئی تھی اس دن سے لے کر اب تک اس کا ان سب کے ساتھ بہترین وقت گزرا تھا۔ ارشما بھی ہنس رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ فائق کی آواز پر ارشما اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا؟ ارشما نے آئیبرو جھکا کر اس سے سوال کیا۔ کوئی مسکراتے ہوئے بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے؟ فائق کی کہی بات پر وہ نظریں جھکا گئی، چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہیں فائق کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زامیش سکیہ محترمہ کے ساتھ کچن میں مدد کروا رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر وال کلاک پر ڈالی تو گھڑی 7 بجا رہی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ وہ بول کر گیا تھا کہ یار وہ جلدی آئے گا۔ اب اس کے نہ آنے پر وہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا زامیش بچے؟ سکیہ محترمہ اسے بے چین دیکھ کر فکر مند سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں تائی، بس طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ زامیش نے انہیں دیکھتے ہوئے آگاہ کیا۔ تم کمرے میں جا کے ریسٹ کرو، جاؤ۔
سکیہ محترمہ کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی اور فون اٹھا کر زہران کا نمبر ڈائل کیا۔ بیلز جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ زامیش کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ زہران پلیز کال اٹینڈ کریں۔ زامیش فون پر نظریں جمائے پریشان سی بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 7 سے 7:30 ہو گئے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ جاؤ زامیش بچے کو کھانے کے لیے بلاؤ۔ ابرار خانزادہ نے ارشما کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ زامیش کے کمرے کا رخ کر گئی۔ زامیش تاجی کھانے کے لیے بلا رہے ہیں تمہیں۔ ارشما دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوتی ہوئے اسے بتانے لگی۔ زامیش اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ انکار کرنے لگی تھی کہ تبھی اسے اپنا زہران سے کیا وعدہ یاد آیا تھا۔ اچھا آ رہی ہوں، وہ کہتے ساتھ اپنے شانوں پر دوپٹہ ڈالتے ہی اس کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے۔ زامیش نے ابرار خانزادہ کو سلام کیا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ سب کھانا کھانا شروع کر ہی رہے تھے کہ تبھی اذہان کے موبائل پر فون آیا اور سب کا دھیان اس کی طرف گیا۔ اذہان نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ کیا فائرنگ؟ اذہان کی بات پر سب پریشان ہوئے۔ اذہان نے فون بند کیا۔ سب کی نظریں خود پر پا کر اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ زہران کی کار پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اذہان نے ہمت کر کے سب کو آگاہ کیا۔ زامیش کے ہاتھ میں موجود گلاس چھوٹا اور زمین پر جا گرا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی سانس رک سی گئی۔ زامیش؟ سکیہ محترمہ اس کے لیے فکر مند ہوتی اس کی جانب بڑھی۔ زامیش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زامیش ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، زہران کو میں جاتا ہوں۔ اذہان نے نرمی سے اسے بہلایا اور کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا۔ نہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے بھائی۔ وہ بھی کھڑی ہوتی اس کے سامنے آئی۔ سب نے زامیش کو دیکھا۔ زامیش بچے؟ سکیہ محترمہ نے اسے کچھ بولنا چاہا۔ زامیش ان کی سنے بغیر فوراً بول گئی، مجھے ان کے پاس جانا ہے، پلیز تائی مجھے جانے دیں۔ زامیش کی بے چینی پر وہ خاموش ہو گئی۔ جاؤ آزاد، زامیش کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابرار خاندادہ کے حکم پر اس بات میں سر ہلاتا زامیش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں خبر دیتے رہنا آزاد۔ احسن خانزادہ کی آواز پر اس نے ٹھیک ہے بولا۔ وہ بھی اس وقت زہران کے پاس جانا چاہتا تھا، آخر ایک ہی تو اس کا سچا دوست تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فریدہ محترمہ نے دل سے دعا کی۔ سب لوگوں کی بھوک جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ابرار خانزادہ پلیٹ پیچھے کرتے ساتھ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ اسی گاؤں کے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ تبھی اسے سامنے سے زہران کا خاص ملازم آتا دکھائی دیا۔ کس روم میں ہے؟ اذہان نے اس سے پوچھا۔ ملازم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اذہان اپنے قدم اس کی طرف اٹھا گیا۔ زامیش بھی اس کے پیچھے آئی۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ بیڈ پر لیٹا پٹیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر زامیش حد سے زیادہ اداس ہوئی اور نام آنکھوں سے اس پر نظریں جما گئی۔ تبھی ڈاکٹر روم سے باہر آیا۔ اذہان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی کنڈیشن ہے اب ڈاکٹر؟ اب اذہان سنجیدہ لہجے میں ان سے پوچھنے لگا۔ زامیش زہران کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پیشنٹ کی کنڈیشن کرٹیکل ہے، سر پر کافی گہری چوٹ آئی ہے، ہوش میں آنے تک کا ویٹ کرنا ہوگا، تب تک کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر اسے بتاتے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اذہان نے گہرا سانس خارج کیا، جبکہ زامیش ڈاکٹر کی بات پر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ریلیکس زامیش، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل، دیکھنا تم دعا کرو اس کے لیے۔ اذہان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تسلی بخشی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور نماز پڑھنے کا ارادہ کر گئی۔ 2 نفل پڑھ کر زامیش نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ زہران کے ٹھیک ہونے کی دعا کرنے لگی۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دعا کرنے کے بعد اسے تھوڑا سکون آیا اور جائے نماز لپیٹ کر ایک سائڈ پر رکھے وہ واپس زہران کے روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ نظر اس پر ڈالی، اسے ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ اذہان خاموش بیٹھا تھا، وہ بھی کچھ فاصلے پر اذہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے زہران کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے لہرانے لگے۔ تمہیں تنگ کرنے میں مجھے خاصا مزہ آتا ہے۔ زامیش خانزادہ تو رلانے والوں میں سے ہے، نہ کہ رونے والوں میں سے۔ تمہاری جان بچانا مجھ پر فرض تھا، میری ذمہ داری ہو تم، بیوی ہو تم میری، تمہاری حفاظت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، میرے پاس پورا حق ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ تم صرف میری ہو، میں ہی تمہیں دیکھ سکتا ہوں اور میں ہی تمہیں چھو سکتا ہوں، کیونکہ تم سے محبت کرنے لگا ہوں زامیش۔ مجھے تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے چاہیے ہو، مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے، تم سے دور جانے کا دل نہیں ہو رہا ہے۔ زہران کے کہے گئے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ کتنا خوبصورت تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے تھے، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، اور تبھی زامیش کو زہران کی تکلیف اپنی تکلیف لگ رہی تھی۔ وہ بس دل میں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے اسے ہوش آ جائے۔ فون کر کے پوچھے نا کہ زہران کو ہوش آیا یا نہیں۔ سکیہ محترمہ احسن خانزادہ کو دیکھتی فکر مند سے کہنے لگی۔ انہوں نے اذہان کے نمبر پر کال ملائی۔ سب لوگ ہی ٹی وی لاؤنج میں پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ جی اذہان بیٹا، احسن خانزادہ اس کے کال اٹھاتے ہی بولے۔ انکل ابھی کچھ نہیں بتا رہے، ڈاکٹرز اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اذہان نے اسے آگاہ کیا، جیسے اسے ہوش آئے ہم سب کو بتانا، ہم سب انتظار میں ہیں۔ احسن خانزادہ نے اذہان سے کہتے ساتھ فون بند کر دیا۔ اتنا وقت ہو گیا ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا؟ سکیہ محترمہ نم آنکھوں سے احسن خانزادہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ تم ہمت نہیں ہارو، انشاءاللہ اسے جلدی ہوش آ جائے گا، شیر بیٹا ہے ہمارا۔ احسن خانزادہ نے ان کو حوصلہ دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
یسرا کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے. تبھی حنیم اس کے پاس آئی. تم یقین رکھو اللہ پر، وہ جلد زہران بھائی کو ہوش میں لے آئیں گے. حنیم اس کے ساتھ آ کر بیٹھتی اس کے آنسو صاف کیے بولی. یسرا نے اسے گلے سے لگا لیا. اسعد نے کچھ بتایا؟ یسرا بھرائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی. ابھی تک نہیں آیا ہوش، لیکن جلد آ جائے گا انشاءاللہ. حنیم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتایا، جس پر اس کے رونے میں تیزی آ گئی. یسرا ایسے نہیں رو، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تم دعا کرو، بے شک اللہ دعائیں سنتا ہے اور انہیں قبول بھی کرتا ہے. حنیم اسے پیار سے سمجھانے لگی. وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی. گھڑی 3 بجا رہی تھی اور وہ زہران کے روم میں پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی. اسعد ٹہل رہا تھا. ڈاکٹر، کیا پلیز میں ایک دفعہ مل سکتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے؟ زامیش ڈاکٹر کو روم سے باہر نکلتا دیکھ کر بے چین سے اجازت لینے لگی. آپ مل لیں، صرف 5 منٹ کے لیے. ڈاکٹر اس کی حالت سمجھتا بولا، جس پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس بات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اسے اس حالت میں دیکھ کر زامیش، مجھے اس حالت میں آپ کو نہیں دیکھا جا رہا. زہران جلدی سے ٹھیک ہو جائے، میں وعدہ کرتی ہوں میں باپ سے نہیں لڑوں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی. زامیش بھرائی ہوئی آواز میں اس کا ہاتھ تھامتی اس پر نظریں ٹکائے کہنے لگی. اسے لگا وہ 5 سے وہیں بیٹھی ہے کہ تبھی زہران کے وجود نے حرکت کی. اس کی آنکھوں نے بھی جنبش کی. ڈاکٹر پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے. نرس زہران کو دیکھتی ہے فوراً سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر کو پکارنے لگا. اسعد کا دھیان اس کی بات پر گیا اور وہ فوراً اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے ہی ڈاکٹر روم میں آئے. نظر زہران پر گئی. وہ آنکھیں کھول چکا تھا اور کمرے پر نظر دوڑا رہا تھا. زامیش اسے ہوش میں آتا دیکھ کر پرسکون سی ہوئی. زہران نے اپنے دائیں جانب نظر گھمائی. اپنی نظروں کے سامنے زامیش کو موجود پا کر اسے دھچکا لگا. شکر ہے زہران، آپ کو ہوش آ گیا. زامیش اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کرتے کہنے لگی. وہ بے تاثر سا اسے دیکھنے لگا. زہران نے نظر اس سے ہٹائی تو اسعد پر گئی. وہ اسے پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگا. مجھے لگتا ہے میری آنکھیں اور کان خراب ہو گئے ہیں. یہ لڑکی میرے لیے رو رہی ہے اور میرے اٹھنے پر شکر ادا کر رہی ہے. زہران نے اسعد کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا اور زامیش کو دور کیا. زامیش بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. کیا مطلب آپ کا زہران؟ زامیش مایوسی سے اسے پوچھنے لگی. یہ گاؤں میں کیسے ہیں اور یقیناً اس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوا ہوگا. زہران کے کہے گئے الفاظ زامیش کو تکلیف پہنچا رہے تھے. آپ کس طرح بات کر رہے ہیں مجھ سے زہران؟ آپ پرانے طریقے سے کیوں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ زامیش افسردہ سے اس کی طرف بڑھتی نم آنکھوں سے بولی. زہران کو وہ لڑکی شوق پر شوق دیے جا رہے تھے. ایک تو اس کا نرم لہجہ، اوپر سے رونا، وہ تو رلانے والوں میں سے تھی. اسعد نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنی میموری لاس کر بیٹھے ہیں. ڈاکٹر کی بات پر اسعد اور زامیش دونوں کو ہی دھچکا لگا. سر، پیشنٹ کی ٹیسٹ رپورٹ آ گئی ہے. نرس فائل اس کی طرف بڑھاتی اسے کہنے لگی. جو وہ بول رہے تھے وہی اس کا ٹیسٹ فائل پر لکھا ہوا تھا. یہ 1 سال پیچھے جا چکے ہیں. 1 سال میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ان کو یاد نہیں. ڈاکٹر نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بتایا. زامیش کبھی ڈاکٹر کو تو کبھی زہران کو دیکھنے لگی. ابھی تو ان دونوں کے بیچ سب نارمل ہوا تھا اور پھر ایک دم یہ سب. اسے بے حد رونا آیا تھا. اس کے اس قدر رونے پر میں واپس بے ہوش ہو جاؤں گا. زہران اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھ کر اسعد سے کہنے لگا. زامیش خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی. زہران اسے جاتا دیکھنے لگا. اسعد نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کی طرف بڑھا. تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اسعد نے اس سے فکر مند سا پوچھا. زہران اس کی طرف متوجہ ہوا. میں بالکل ٹھیک. مجھے ہوا کیا تھا ویسے؟ زہران نے آئیبرو جھکا کر اس سے پوچھنا چاہا. اسے واقعی سب کچھ بھول چکا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا تھا تمہارا. اسعد نے اسے مختصر سا جواب دیا جس پر وہ سر کو خم دے گیا. تم ریسٹ کرو، میں گھر والوں کو بتا دوں اور زامیش کو بھی دیکھ لوں. اسعد اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا. تمہیں بھی زامیش کی فکر ہو رہی ہے؟ امیزنگ. زہران تھوڑا جل کر اسے بولا. اسعد نے نفی میں سر ہلایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا. یہ بات اسعد بخوبی جانتا تھا کہ وہ بہت پہلے سے ہی اس کے دل میں بس چکی تھی. وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، یہ ایک الگ بات تھی. زہران کے دماغ میں کئی سوال کیے مگر وہ جھٹک کر آنکھیں بند کر گیا. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.